بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 270 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور تم جو خرچ کرو یا کوئی نظر مانو اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت میں ہم نے سماعت کیا تھا کہ نظر صرف اللہ سے مانی جاتی ہے، اور اس کے صرف کرنے کو یعنی اس کی پوری کرنے کی جگہ کو ہم کہیں مقرر کر سکتے ہیں، جیسے کسی ولی کے آستانے پر نظر کروں گا جا کر، یا پھر کسی غریب اور فقیر کو کھانا کھلاؤں گا، یہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے، صدقہ خواہ فرض ہو یا نفل، جب اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے دیا جائے اور ریا سے پاک ہو تو خواہ ظاہر کر کے دے یا چھپا کر، دونوں بہتر ہیں، لیکن صدقہ فرض کو ظاہر کر کے دینا افضل ہے اور نفل کو چھپا کر، اور اگر نفل صدقہ دینے والا دوسروں کو خیرات کی ترغیب دینے کے لیے ظاہر کر کے دے تو یہ اظہار بھی افضل ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام میں صدقے کی ترغیب دیتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سامنے صدقات پیش کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے اعلانیہ صدقات میں یہی حکمت تھی۔ صدقات کی مزید فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اس سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ احادیث میں صدقے کے بے پناہ فضائل مذکور ہیں، جیسے صدقہ غضب الہی کو بجھاتا اور بری موت دور کرتا ہے، گناہ مٹاتا ہے، برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے اور بری قضا ٹال دیتا ہے، صدقہ دینے سے روزی اور مدد ملتی ہے، عمر بڑھتی ہے، آفتیں دور ہوتی ہے، نیز بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اکثر و بیشتر اعمال میں یہی قاعدہ ہے کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح جائز ہے، لیکن ریاکاری کے لیے اعلانیہ کرنا حرام ہے اور دوسروں کی ترغیب کے لیے کرنا ثواب ہے۔ مشائخ اور علماء بہت سے اعمال اعلانیہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کے مریدین اور متعلقین کو ترغیب ہو۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم جو اچھی چیز پر خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ لیس علیک ھداھم، لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر اور داعی یعنی دعوت دینے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کا فرض دعوت دینے سے پورا ہو جاتا ہے اور اس سے زیادہ جد و جہد آپ پر لازم نہیں۔ یہ مضمون قرآن پاک میں بکثرت بیان کیا گیا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو، ارشاد فرمایا گیا کہ تم جو خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، کہ دنیا میں مال میں برکت اور آخرت میں ثواب کا ذخیرہ ہوگا۔ لہٰذا جب اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے تو جس پر خرچ کرتے ہو اس پر احسان نہ جتاؤ، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرو، اور ایک ذرہ برابر دنیاوی نفع حاصل کرنے کی تمنا نہ کرو۔ اخلاص کے ساتھ کیے گئے عمل کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوگا، بلکہ بارگاہ الہی سے برابر کا صلہ تو ضرور دیا جائے گا، اور فضل الہی سے وہ صلہ 700 گنا سے لے کر کروڑوں گنا تک ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔